بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور خوابوں کی تعبیر کی کہانی۔ ریگستان کی ٹھنڈی رات میں ایک نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام آسمان کی اور دیکھ رہے تھے۔ تاروں سے بھرا آسمان ان کی آنکھوں میں چمک رہا تھا، مگر ان کے دل میں ایک خواب کی گونج تھی، ایک ایسا خواب جس نے ان کے دل میں بے چینی بھر دی تھی۔ صبح کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک گہری غمگینتا تھی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ریگستان کے کنارے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں بات کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر حسد اور جلن کی چھایا تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ ابا کی محبت صرف ہمارے لیے رہ جائے۔ ریگستان کی تپتی دھوپ کے نیچے حضرت یوسف علیہ السلام ایک گہرے کنویں کے کنارے کھڑے تھے۔ ان کے بھائیوں نے بے رحمی سے انہیں دھکا دیا اور وہ اندھیرے کنویں میں گرتے چلے گئے۔ اوپر سے بس ہلکی سی روشنی پڑ رہی تھی، جیسے رحمت کی ایک کرن۔ کچھ دنوں بعد ایک بیپاری کا قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا۔ ایک آدمی نے پانی نکالنے کے لیے رسی پھینکی، مگر جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا تو حیرانی سے بولا، ارے یہ تو ایک قیمتی لڑکا ہے۔ ان کی آنکھوں میں لالچ اور خوشی چمک رہی تھی۔ قافلہ کے بیپاری حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے، جہاں انہیں ایک عالیشان محل میں ایک متاثر کن آدمی کے سامنے پیش کیا گیا۔ محل کی چمچماتی دیواروں اور بڑے ستونوں کے بیچ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر صبر اور امید کی چمک تھی۔ سمے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک جھوٹا الزام لگا کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اندھیرے قید خانے میں بھی ان کا چہرہ نور سے روشن تھا۔ ان کے ساتھ 2 اور قیدی تھے جنہوں نے اپنے رہسمئی خوابوں کی تعبیر جاننے کی گزارش کی۔ مصر کے راجا نے ایک عجیب اور ڈراؤنا خواب دیکھا۔ 7 موٹے ہرے بھرے گائے جنہیں 7 دبلی پتلی بھوکی گائے نگل رہی تھی۔ وہ بے چین ہو کر جاگا اور اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی اسے سمجھا نہ سکا۔ جب راجا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کی خبر سنی تو انہیں دربار میں بلایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ہمت سے بھرے چہرے کے ساتھ سادھارن مگر باوقار لباس میں کھڑے تھے۔ ان کی شبدوں میں ایسی ہمت تھی کہ پورا دربار سناٹا ہو کر سن رہا تھا۔ کئی سالوں بعد جب اکال پڑا، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے کے انچارج بن چکے تھے۔ ان کے بھائی مدد مانگنے آئے، مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ انت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو بتایا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بھائیوں کے چہروں پر حیرانی، شرمندگی اور پچھتاوے کا احساس ہوا۔